کبھی کبھی لگتا ہے کہ فوج تو بیچاری مفت میں ہی بدنام ہے، فیلڈ مارشل تو خام خواہ بدنام ہو رہے ہیں۔ اصل کمال شہباز شریف صاحب کا ہے، وہ واقعی بڑے منجھے ہوئے فنکار ہیں۔ یقین کریں کہ نوبل انعام کے لیے شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نہیں، پاکستان کی حکومت کو شہباز شریف صاحب کو نامزد کرنا چاہیے تھا، اور آسکر ایوارڈ کے لیے بھی اگر کوئی پاکستان میں سے نامزد ہو سکتا ہو تو شہباز شریف نامزد کیے جانے چاہیے تھے۔ اور پاکستان میں بھی جتنے بڑے ستارہ جرت، تمغہ جرت اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں، وہ بھی سب کے سب ہمیں شہباز شریف صاحب کو دینے چاہیے، کیونکہ وہ واقعی بہت بڑے فنکار، بہت دلیر، بڑے بہادر، بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں۔ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے پاکستان میں، ان جیسا عظیم ایڈمنسٹریٹر شاید پاکستان میں صدیوں میں پیدا ہو۔ ان کی جو پالیسی ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ بڑی زبردست ہے۔ اگر تو کوئی کام اچھا ہو جائے اللہ والوں یا اپنی محنت سے جیسے بھی، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اچھا نہ ہو تو جھوٹ بول دو، صاف صاف مکر جاؤ کو نہیں یہ کام اچھا ہوا ہے۔ اگر کوئی پھر بھی نہ مانے آپ کی بات، آپ کا جھوٹ سن کر بھی اگلا بندہ بھی شرم نہ کرے اور وہ بھی اڑ جائے کہ نہیں جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، کام تو صحیح نہیں ہوا، تو بندوق اٹھا لو، کہو دیکھو مجھے پھر اہل قوت سے دوستی کا کیا فائدہ، میں تمہیں بند کرا دوں گا، قید کرا دوں گا، غائب کروا دوں گا، یا سیدھی گولیاں مروا دوں گا محسن نقوی کو کہہ کر۔ اللہ اللہ خیر صلاح ہے نا، ہر مسئلے کا حل ہے شہباز شریف صاحب کے پاس۔ یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ ملک میں ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ ایف بی آر اصلاحات ہے، جو کہ سفید جھوٹ ہے، ایک جھوٹ نہیں ہے، سنتے ہی چلے جائیں آپ ان کے ملک کی معاشی بہتری کے متعلق۔ وہ ہمیں صبح دوپہر شام ایک نیا جھوٹ سناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کلیکشن پچھلے سال بڑھی ہے، ظاہر ہے بڑھی ہے، لیکن وہ اس لیے بڑھی ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم لیوی دھڑا دھڑ ہر 15-20 دن بعد لگائی ہے۔ وہ اس لیے بڑھی ہے کہ انہوں نے بجلی میں نئے ٹیکس ایڈ کیے ہیں۔ وہ اس لیے بڑھی ہے کہ انہوں نے تاجروں پر، جو تاجر پہلے سے ٹیکس دیتے تھے، جو صنعتکار پہلے سے ٹیکس دیتے تھے، ان پر انہوں نے مزید سیلز ٹیکس، مزید بہت سارے ٹیکس لگا دیے، انکم ٹیکس اور یہ سب کچھ، جس کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن بڑھ گئی۔ اور انہوں نے تنخواہ داروں کو بھی نہیں بخشا، ان پر بھی مزید بہت سارے ٹیکس لگا دیے، کسی کنزیومر کو نہیں بخشا، چاہے کوئی الیکٹرانکس کا سامان ہو، چاہے کوئی کھاد ہو، چاہے کوئی آٹو موبائل ہو، جو چیز انہیں ہاتھ ملی ہے، چاہے خوردنی تیل ہو، انہوں نے ہر چیز پر ٹیکس لگایا ہے۔ جب آپ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں، جو تاجر، جو تنخواہ دار اور جو کنزیومر، آپ ان پر پہلے سے لگے ہوئے ٹیکسوں میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ٹیکس نیٹ نے تو بڑھنا ہی بڑھنا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، روپے کی ویلیو گر جاتی ہے، تو بھی ظاہر ہے ٹیکس بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ تو انفلیشن لیڈ آپ کا ٹیکس کلیکشن ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایف بی آر ریفارمز کی وجہ سے ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے۔ کون سی آپ نے ایف بی آر میں ریفارم کی ہے؟ ہمیں بھی تو بتائیں، آپ نے کیا اب ایک لائن کا ٹیکس ریٹرن ہوتی ہے جس کو میرے جیسا کوئی بھی آدمی، کوئی ان پڑھ آدمی، کوئی پاکستان کا سیدھا سادہ آدمی ایف بی آر کی ویب سائٹ پر یا کسی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرے گا اپنے موبائل میں، اور خود ہی بتائے گا میرا نام یہ ہے، میرا شناختی کارڈ نمبر یہ ہے، میں یہ پیسے کماتا ہوں، اور اس حساب سے میرا اتنا ٹیکس بنتا ہے، یہ لو سبمٹ کے بٹن پہ میں کلک کرتا ہوں، میرے ڈیبٹ کارڈ سے میرے کسی جیز کیش، ایزی کیش پیسہ یا کسی بینک اکاؤنٹ سے یہ لو ٹیکس کاٹ لو۔ کیا ایسا سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کسی قسم کا جو پروسیجر ہے وہ آسان نہیں ہوا۔ کیا صنعت کاروں کو، تاجروں کو آٹومیٹکلی کسی خود کار اپلیکیشن کے ذریعے سے ٹیکس ادا کرنے کی سہولت ہو گئی؟ کیا انہیں انکم ٹیکس انسپیکٹروں کی اور دیگر افسران کی چیرہ دستیوں سے نجات مل گئی؟ کسی جگہ ایسی کوئی ریفارم ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن شہباز شریف صاحب ڈٹائی سے فرما رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن بہتر ہو گئی ہے، چونکہ اور ٹیکس میں ہم نے زیادہ جمع کر لیا ہے کیونکہ ایف بی آر میں ریفارمز ہو گئی ہیں۔ بالکل جھوٹ، سفید جھوٹ، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے ٹیکسز کی شرح میں بڑھا کر ٹیکس کلیکشن اضافہ کیا ہے، ٹیکس ریفارمز آپ نے کسی جگہ پر کوئی متعارف نہیں کروائیں۔ جو ابھی ہم آٹومیشن کی باتیں سن رہے ہیں، وہ جب ہوگی تب بتائیے گا، فی الحال تو کسی جگہ کوئی آٹومیشن نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آن لائن خریداری پر انہوں نے اندھا دھند ٹیکس لگانے شروع کر دیے، اور وہ جو آن لائن چیزیں فروخت کرتی ہیں کمپنیاں، ان کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ ملک میں ڈیجیٹل معیشت کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس طرح ٹیکس کلیکشن تو آپ بہتر کر لیں گے، لیکن ڈیجیٹل معیشت کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ڈیجیٹل معیشت کو دبو دیں گے۔ جو لوگ ڈیجیٹل بزنس کی طرف آئے تھے، جو کمپنیاں آن لائن چیزیں فروخت کر رہی تھیں، وہ دل برداشتہ ہو کر، جو چھوٹی کمپنیاں یہ کام کر رہی تھیں، مثلا کوئی حلیم بیچتا تھا، کوئی جرابیں بیچتا تھا،
کوئی بنیانیں بیچتا تھا، کوئی ڈیکوریشن پیسز بیچتا تھا، وہ دل برداشتہ ہو کر یہ کام کرنے بند کر دیں گے۔ چھوٹے چھوٹے آؤٹ لیٹس پر جو آن لائن چیزیں سیل کرتے ہیں ان پر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، ان میں تو اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہوش ربا ٹیکسز دے سکیں، اور آپ کی ٹیکس کی جو سلیب ہے وہ بھی بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ دل برداشتہ ہو کر مزید اس ڈیجیٹل معیشت سے نکل جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ ڈیجیٹل معیشت کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یعنی ملک سے کالا دھن ختم کر رہے ہیں، اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سب کے سب پیسے ایک چینل پر، سرکار کے چینل پر رجسٹرڈ ہوں، کوئی بلیک اکانومی نہ ہو۔ تو یہ آپ بلیک اکانومی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یا حوصلہ شکنی کر رہے ہیں؟ اس طرح تو جو لوگ ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بنے تھے، جنہوں نے اپنے ڈیجیٹل آؤٹ لیٹس کھولے تھے، وہ چلے جائیں گے۔ بڑے بڑے جہاز کنگ کانگس تو ظاہر ہے موجود رہیں گے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں جن لوگوں نے آن لائن چیزیں فروخت کرنی شروع کر دی تھیں، وہ تو آپ کی اس طرح کے ٹیکسز سے دل برداشتہ ہو کر آن لائن چیزیں فروخت کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ بجٹ خسارہ پہلے 6.8% تھا، اب کم ہو کر 5.4% پر آ گیا ہے۔ بالکل آ گیا ہے۔ کس طرح آ گیا ہے؟ کیونکہ امپورٹس کم ہو گئی ہیں، لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، ملک میں زیادہ تر جو بجلی بننا ہے وہ سولر سے شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آئی پی پیز نے اور جو دیگر سرکاری کمپنیاں ہیں انہوں نے بھی تیل کی خریداری کم کر دی ہے، اور یا بہت سے تو جو تیل پر چلنے والے، فرنس آئل پر چلنے والے پلانٹ تھے وہ بند ہی ہوئے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے امپورٹ بل کم ہوا ہے، اور لوگ غریب زیادہ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے آٹا، چینی، چاول، دال، جو بھی چیزیں ہم یعنی باہر سے خریدتے تھے وہ انہوں نے کھانی کم کر دی ہیں، جس کی وجہ سے بھی امپورٹس کم ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ جو الیکٹرانکس کا سامان ہے، جو آٹو موبائلز ہیں جو ہم باہر سے منگواتے تھے، وہ سب چیزیں کم ہو گئی ہیں، ان کی باہر سے درآمد، جس کے نتیجے میں امپورٹ بل کم ہو گیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہماری ایکسپورٹ بل بڑھ گیا ہو، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا ہو، یہ تو ہوا نہیں ہے، صرف امپورٹس میں کمی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ بھی گئی ہیں تو جو ایگریکلچر کی ایکسپورٹس ہیں وہ بری طرح روبہ زوال ہیں، سیمنٹ کی ایکسپورٹس پہلے کی نسبت کم ہو گئیں، اور بے شمار چیزوں کی ایکسپورٹس پہلے کی نسبت کم ہو گئیں۔ تو ایک سیکٹر اگر بڑھتا ہے تو 4 سیکٹر نیچے چلے جاتے ہیں، تو بات پھر وہیں آ جاتی ہے۔ چنانچہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا بجٹ خسارہ کم ہو گیا، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ امپورٹس کم ہوئی ہیں، ایکسپورٹس نہیں بڑھیں، بلکہ ایکسپورٹس بھی کم ہو گئی ہیں، لیکن چونکہ امپورٹس بہت کم ہو گئی ہیں تو اس لیے بجٹ خسارہ کم ہوا ہے، تو اس میں کوئی ترقی کی بات نہیں ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں آن لائن معیشت کی آپ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اس پر ٹیکس لگا کر، یہاں بھی کوئی ترقی کی بات نہیں ہے۔ جو آپ ایف وی آر ریفارمز کی بات کر رہے ہیں وہ بھی سفید جھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی آپ کو جھٹلائے گا تو آپ وہی بابے کی طرح، جو بیچارہ آپ 4 دن آپ نے غائب کر دیا تھا اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے، ڈاکٹر مہرنگ کی طرح آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں گے، عمران خان کی طرح جیل میں ڈال دیں گے، شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد کی طرح جیل میں ڈال دیں گے، پی ٹی آئی کے غریب کارکنوں کی طرح جیل میں ڈال دیں گے، جنہیں آپ نے 26 نومبر کو پکڑا، 9 مئی کو پکڑا، اور اب پھر پکڑ لیا 5 اگست کو بھی، اور آئندہ بھی پکڑتے رہیں گے۔ چاہے ان لوگوں کا منہ کسی فوجی تنصیب کی طرف ہو، چاہے سویلین تنصیب کی طرف ہو، چاہے وہ بیچارے کھڑے کھڑے اپنے گھر کے دروازے پر احتجاج کر رہے ہوں، آپ انہیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے احتجاج کر رہے تھے، سپریم کورٹ تک بھی نہیں گئے، کیونکہ پی ٹی آئی کی بڑی تعداد وکیلوں کی ہے، تو وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام پر فلاں دفعہ لگتی ہے، لہذا وہ قانون شکنی کرتے ہی نہیں، وہ اپنے دروازے پر ہی کھڑے احتجاج کرتے رہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت نہ کی، پھر بھی آپ 5-6 پارلیمنٹیرینز کو اسلام آباد سے اٹھا کر لے گئے۔ تو چنانچہ جو بولے آپ اٹھا کر لے جائیں، بس مسئلہ حل، پاکستان کے تمام دل ادھر دور، معاشی صورتحال بہتر ہو گئی۔ کوئی نہیں مانتا معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے تو اسے کہو آیا جے ڈالا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔